یہ قرآن ہے۔ اور وہ جو سنی سنائی جنت کی ٹکٹیں جیسے پہلی قوموں میں بے ایمان دین بتانے والے بیچتے تھے اور آج مسلمانوں میں بیچ رہے ہیں، ان کی باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے اور ذرا اللہ کو دیکھیے، سنیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ کہ قرآن اپنے سامنے آپ کے ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، ایسی تمہیں انویسٹمنٹ بتاؤں، تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے گی، ایسی تجارت بتاؤں، ایسی انویسٹمنٹ بتاؤں۔ 11، کیا ہے وہ تجارت؟ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، دل سے مان لو، اور کیا ثبوت ہوگا دل سے ماننے کا؟ اور اپنی جانوں سے اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، دین کی سربلندی کے لیے اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں، اپنی خدمات، اپنے مال، اپنا وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ دنیا کے لیے نہیں تمہیں خلق کیا گیا کہ تم سمجھتے ہو بڑا ذہین ہوں میں، بڑا مال بنا رہا ہوں۔ بناؤ، اللہ سے جڑے بغیر مت بناؤ، تاکہ اس مال کو اس طرح لگا سکو جو دنیا میں بھی تمہارے کام آئے اور آخرت میں بھی تمہاری نجات کا باعث بن جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر تمہیں سمجھ آئے تو اللہ کی بات، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان قریب پچھتاؤ گے اگر یہ تجارت اللہ کے ساتھ تم نے نہ کی۔ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ، دین کو سربلند کرو، ورنہ صرف گزشتہ لوگوں کی قربانیاں اور کارنامے سن کر جو دین کے لیے انہوں نے کیے، صرف نعرے مارنے سے اور واہ واہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ان والا اجر نہیں دے گا۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو، اگر جان لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آئے، باقی جو ڈھکوسلے سنتا ہے انسان ان کو چھوڑے، اللہ کی بات کو سنے کہ کیسے دردناک عذاب سے نجات ملے گی۔ اللہ کیا کرے گا اگر تم یہ کام کرو گے؟ آیت نمبر 12، وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ابدی جنتوں میں ابدی ہمیشہ کی جنتوں میں پاکیزہ بہترین مکانات، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ 13، اور دوسری بھی، یعنی یہ تو آخرت کی ہے، اگر تم حقیقی مومن بن جاؤ اور تم اپنی جانیں اور مال اللہ کے دین کے لیے، اس مقصد کے لیے صرف کرو تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ اور دوسری جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، نصر من اللہ و فتح قریب، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے اے رسول کہ اللہ ان کو یہ فتح دے گا، لیکن وہ تجارت جانوں اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد۔ یہ ہے قرآن۔ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن۔ یہ پتہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جو نظریات ذہن میں بن چکے ہیں، جب ان سے وہ تو سمجھ رہا میں تو میری جنت کنفرم ہوئی ہے، قرآن میں دیکھتا ہے یہاں تو کچھ کوشش بھی کرنی ہے، پھر جاتا ہے اپنے پیر کے پاس کہ آپ نے تو کہا تھا ہم نے ایک دفعہ نعرہ مار لیا تو ہماری جنت پکی ہوگی، تو یہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بے ایمان آگے سے کہتا ہے قرآن کے تو 70 معنی ہوتے ہیں، تمہیں کیا سمجھ آئے گا قرآن؟ کیونکہ اگر سچ بتائے تو پھر یہ مرید کہے گا بے ایمان تو نے مجھے کیوں جنت کی ٹکٹ دی ہوئی ہے؟ جیسے گزشتہ اقوام کے بے ایمان اپنی قوموں کو شارٹ کٹس بتا کر پیسے کھانے کے لیے ان کو جنت کی ٹکٹیں دیا کرتے تھے، آج بھی بے ایمان ایسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور میں بے ایمان اس لیے کہتا ہوں کہ آیات قرآن کو کھول کر بیان نہیں کرتے کہ ادھر بھی تو دیکھو اللہ نے جنت کا کیا راستہ بتایا، پھر تمہیں جرت نہیں ہوگی کہ تم اس سے ہٹ کر کوئی راستہ جنت کا لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کرو تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ان قریب اللہ کی بارگاہ میں سب
پیش ہونے والے ہیں۔ اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، آخری آیت سورہ صف کی آیت نمبر 14، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک، میں آپ، ہم دیکھیں ہم کس کام سے اللہ کی مدد کر رہے ہیں، یا صرف اپنے پیٹ اور اپنی دنیا کی خواہشات کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد کرو۔ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، جو ان کے ساتھی تھے، کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر اختیار کر لیا، تو اللہ نے، تو ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کے نمائندے کی پکار پر دل سے لبیک کہا جائے اور جان و مال کے ساتھ لوگ اللہ کے نمائندے کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فتح و نصرت کا وعدہ فرماتا ہے اور آخرت میں بھی